اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ محترم ناظرین کرام، آج ماہ مبارک رمضان کی 5ویں تاریخ ہے۔ انشاءاللہ خداوند متعال ہماری عبادت اور جو دعائیں اس مہینے کے گزشتہ دنوں میں کیے ہیں درگاہ الہی میں قبول و منظور ہو، اور آئندہ دنوں میں بہترین اور نیک اعمال انجام دینے کی خداوند متعال ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے۔ سب مل کے آج کے دن کی دعا پڑھتے ہیں کہ جس میں ہم درگاہ الہی میں یہ دعا کرتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم اجعلنی فیہ من المستغفرین واجعلنی فیہ من عبادک الصالحین القانتین واجعلنی فیہ من اولیائک المقربین برأفتک یا ارحم الراحمین۔ دعا کا مختصر ترجمہ یہ ہے کہ اے میرے معبود، اس ماہ مبارک میں، اس رمضان کے مہینے میں مجھے استغفار کرنے والے اور توبہ کرنے والے لوگوں میں سے قرار دے، اور اے میرے اللہ، اس مہینے میں مجھے نیک اور عبادت گزار لوگوں میں سے قرار دے، اور اے میرے اللہ، اس ماہ مبارک رمضان میں مجھے اپنے مقرب بندوں میں سے قرار دیں۔ تیری محبت کا واسطہ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ محترم ناظرین، اس دعا میں ہم خداوند متعال کی درگاہ سے 3 چیزیں مانگتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز اس دعا میں جو مانگی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اے اللہ، مجھے استغفار کرنے والے، توبہ کرنے والے، گناہوں سے بخشش مانگنے والوں میں سے قرار دے۔ محترم ناظرین، استغفار، توبہ کرنا، اللہ کی درگاہ میں حاضر ہو کر گناہوں سے بخشش مانگنا، یہ بندگی کا بہترین نمونہ ہے کہ انسان خطا کار ہے، انسان سے گناہ سرزد ہو سکتا ہے، کیونکہ خود خدا قرآن میں متعدد جگہوں پر اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ انسان سے گناہ ہو سکتا ہے، معصوم نہیں ہے انسان۔ غفلت میں یا شیطانی خواہشات کی وجہ سے انسان سے گناہ سرزد ہو سکتا ہے، اما اس خالق نے توبے کا راستہ رکھا ہے۔ فرمایا ہے اے میرے بندے، اگر تم سے گناہ ہو جائے، تم سے معصیت سرزد ہو جائے، شیطان کے دھوکے میں اگر آ جائے تو تم میری طرف رجوع کرو، استغفار کرو، توبے کا دروازہ رکھا ہے۔ جب استغفار کریں گے، توبہ کریں گے، تو تمہاری جو گناہیں ہیں، تم سے جو معصیتیں سرزد ہو گئی ہے، میں اللہ اس سے معاف کر دوں گا۔ کتنا رحیم و کریم خالق ہے۔ اور یہی استغفار کا دروازہ تھا، یہی توبے کا دروازہ تھا کہ جس کی وجہ سے شیطان مایوس ہو گیا خدا کے بندوں سے۔ شیطان نے قسم کھایا کہ میں آدم کی اولاد کو گناہ کر دوں گا، میں اے اللہ تیرے بندوں کو تیرے راستے سے گمراہ کر دوں گا۔ لیکن جب شیطان کو یہ پتہ چلا کہ گناہگاروں کے لیے اللہ نے توبے کا راستہ رکھا ہے، استغفار کا راستہ رکھا ہے، تو شیطان مایوس ہو گیا۔ تو عزیزان محترم،
استغفار اور توبہ انسان کی زندگی میں بہت ضروری ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ گناہ پہ گناہ کرتے جائیں، مخالفت الہی کرتے جائیں اور اس کی وجہ سے انسان درگاہ الہی سے شیطان کی طرح مردود ہو جائے. بلکہ مؤمن اور حقیقی بندہ وہ ہے کہ اگر اس سے گناہ بھی سرزد ہو جائے، کبھی اس سے معصیت بھی اگر ہو جائے، تو وہ درگاہ الہی میں رجوع کرتا ہے اور خدا کی درگاہ میں حاضر ہو کر توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے. یہی استغفار ہے کہ انسان کے گناہ کی وجہ سے زخم شدہ دل کو یہی استغفار صاف کر لیتا ہے. انسان پاک ہو جاتا ہے گناہوں کی وجہ سے استغفار سے. بہت ضروری ہے انسان ایک بندے خدا کے لیے استغفار اور توبہ درگاہ الہی میں رجوع کریں، توبہ کریں. اور ماہ مبارک رمضان بہترین موقع ہے، بہترین فرصت ہے ایک گنہگار انسان کے لیے، ایک معصیت میں مبتلا انسان کے لیے کہ اس مہینے سے فائدہ اٹھا کر استغفار کریں اور یہ دعا کریں: پروردگارا، اس ماہ مبارک میں، اس برکتوں والے مہینے میں مجھے استغفار کرنے والے اور توبہ کرنے والوں میں سے قرار دیں. عزیزان محترم، دوسری چیز جو ہم اللہ کی درگاہ میں مانگتے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ مجھے نیک اور عبادت گزار بندوں میں سے قرار دیں. عزیزان محترم، صالح بندے اللہ کے، عبادت گزار بندے وہی لوگ ہیں جو پوری زندگی خدا کے لیے وقف کر لیتے ہیں، جو زندگی میں کبھی بھی خداوند عالم کی یاد سے، خداوند عالم کی ذکر سے غفلت نہیں کرتے، غافل نہیں ہوتے ہیں. صالح لوگ وہی ہیں جن کا اٹھنا بیٹھنا، جن کا ہر قول و فعل اللہ کے خاطر ہوتا ہے. وہ عاشق الہی ہوتے ہیں، نیک اعمال انجام دیتے ہیں، ہمیشہ اپنی زندگی کے ہدف کو سامنے رکھ کر زندگی کر لیتے ہیں کہ زندگی کا مقصد، زندگی کا ہدف کیا ہے انسان کا، کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ خداوند عالم خود فرماتا ہے کہ میں انسانوں اور جنوں کو خلق نہیں کیا مگر اگر خلق کیا ہے تو اپنی عبادت کے لیے. اللہ کی عبادت ان کا سرنامہ زندگی ہوتا ہے. ہمیشہ وہ زندگی کے مقصد کو سامنے رکھ کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، نیک اعمال انجام دیتے ہیں، اور انسان کی نجات بھی انہی اعمال اور عبادات کے اوپر موقف ہے. ایسے کہ خداوند متعال سورہ عصر میں فرماتا ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. یعنی وہ لوگ جو عمل صالح انجام دیتے ہیں، نیک اعمال انجام دیتے ہیں، وہی لوگ نجات پا سکتے ہیں، وہی لوگ فائدے میں ہیں. اما اگر انسان کی زندگی میں عبادت نہ ہو، نیک اعمال نہ ہوں، تو وہ انسان خسارے میں ہے، نہ اس وہ دنیا پا سکتا ہے اور نہ آخرت پا سکتا ہے. اور عزیزان محترم، تیسری جو چیز ہم درگاہ الہی سے آج کے اس ماہ مبارک کے 5ویں تاریخ کو ہم اللہ سے مانگتے ہیں وہ یہ ہے کہ اے اللہ مجھے اپنے مقرب اور نزدیک ترین بندوں میں سے قرار دے. اے اللہ تیرے پاس جو مقرب بندے ہیں، تیرے نزدیک ترین جو بندے ہیں ان میں سے قرار دیں. عزیزان محترم، وہ چیزیں جو انسان کو خدا سے نزدیک کر لیتی ہیں، وہ اعمال جو خدا کے نزدیک کر لیتی ہے کہ انسان کو، وہ کیا ہے؟ روایات میں یہ ملتا ہے کہ ہر نیک اعمال، ہر اچھے اعمال انسان کو درگاہ الہی سے قریب کر لیتے ہیں. اگر انسان اچھے عمل انجام دیتا ہے، خدا پسند عمل انجام دیتا ہے، تو وہ عمل انسان کو درگاہ الہی کے قریب کر لیتا ہے، وہ اللہ کے مقرب بندوں میں سے شمار ہو جاتا ہے. جیسے کہ بعض اعمال کے بارے میں، بعض عبادات کے بارے میں واضح روشن یا
موجود ہے روایات کے اندر، جیسے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں افضل ما یتقرب بہ العبد الصلاۃ، فرماتے ہیں سب سے بڑی چیز جس چیز کے ذریعے سے ایک انسان، ایک خدا کا بندہ اپنے پروردگار سے قریب ہو سکتا ہے، وہ کیا ہے؟ فرماتا ہے امام موسیٰ کاظم الصلاۃ، نماز ہے۔ نماز قرب الہی کی ایک بہترین ذریعہ ہے کہ انسان نماز کے ذریعے سے اپنے خالق کے قریب ہو سکتا ہے، عبادت کے ذریعے اپنے خالق کے قریب ہو سکتا ہے۔ اسی دوسری روایت میں ہے کہ الصلاۃ قربان کل تقی، کہ ہر متقی انسان، ہر پرہیزگار انسان اگر وہ اللہ کے قریب ہونا چاہے تو وہ نماز ہے، کہ نماز کے ذریعے سے اپنے پروردگار کی قرب حاصل کر سکتا ہے، اللہ کے نزدیک مقرب بن سکتا ہے، اللہ کے حقیقی بندوں میں سے شمار ہو سکتا ہے۔ واقعاً عزیزان محترم، گناہ انسان کو خدا کی درگاہ سے دور کر لیتا ہے۔ گناہ ہے کہ انسان کے اوپر اللہ کی رحمتوں کے بجائے اللہ کی غضب نازل ہو جاتی ہے۔ عبادات، نیک اعمال قرب الہی کا ذریعہ ہے۔ انسان اس ماہ مبارک میں، اس مہینے میں بہترین اعمال انجام دے کر اپنے خالق کو راضی کر سکتا ہے اور اپنے پروردگار کے نزدیک ہو سکتا ہے۔ تو انشاءاللہ ہماری دعا ہے پروردگارہ اس برکتوں کے مہینے میں، اس رحمتوں کے مہینے میں ہمیں نیک اعمال انجام دے کر، اچھے اعمال انجام دے کر، ماہ مبارک کے رات کے جو اعمال ہیں، دن کے جو اعمال ہیں، نمازیں، عبادات انجام دے کر ہم سب کو اپنے مقرب اور نزدیک ترین بندوں میں سے قرار دیں۔ وسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔